नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। तो इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने काबातुल्लाह को मुबारकन फरमाया, बरकत वाला फरमाया। और इन्ना अव्वला बैतिन, ये बात इस बात पर दलालत करती है कि जिस तरह वो अल्लाह का घर अव्वल से है, शुरू से है, पहले से है, इसी तरह बरकत वाला भी वो पहले से है। गुज़िश्ता दिनों में एक जाकिर की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो काबातुल्लाह की तौहीन कर रहा है। गालिबन उसका नाम अली नासिर है। और ये हम मुसलमानों को समझाते हैं कि ये लोग ड्रामेबाज हैं, ये लोग जो हैं वो फ़कत जो है वो ऊपर नीचे बातों को करके बातें जो है लोगों को सुनाने वाले हैं। इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आप इनके चेहरे ही देख लें और आप इनकी हरकत देख लें, इनकी निजी महफिल देख लें, इनके निजी मामलात देख लें, तो आपको बिल्कुल वाशगाफ हो जाएगा कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस जाकिर की जो है ये बकवास सुने, फिर इस पर तबसरा करते हैं। किसी दा पैर ना लगे ते घर बरकत वाले नहीं होंदे। घर ते बरकत वाला वही होंदा जिथे किते बरकत वाले दा पैर। सदके जावां भाई, किसे बरकत वाले, किसे बाप बरकत हस्ती दा पैर लोग लवांदे ने। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਬੇਬਰਕਤਾ, ਐਡਾ ਬੇਬਰਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ बरकत और किसी का कदम आवे तो बरकत होंदी, किसी का कदम आवे तो बरकत होंदी। कि किसी घर में बरकत करवानी होती है तो किसी सैयद साहब का कदम लगवाया जाता है और फिर उस घर में बरकत हो जाती है। लेकिन मैं जब भी काबातुल्लाह गया हूं तो वहां पर जो है वो कुंडी लगी होती है। अब ये अपने जाने की बात कर रहा है और उसका बेबरकत होना काबातुल्लाह का ये बयान कर रहा है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और ये नहीं कह रहा कि ये उस वक्त माज़ अल्लाह बेबरकत था कि जब जो है वो इसको किबला जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया था, इसकी तरफ नमाज नहीं पढ़ी थी, ये उस वक्त बेबरकत था। माज़ अल्लाह अगर ये दावा भी करता तब भी इसका ये दावा जो है वो कुरान की सरी आयत के खिलाफ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े फरमा दिया, इन्ना अव्वला बैतिन, कि हमने सबसे पहला जो घर मुकर्रर किया वो इबादत के लिए काबातुल्लाह को मुकर्रर किया और उसको अल्लाह ने मुबारक फरमाया कि वो सरापा बरकत है, उसकी हर चीज बरकत वाली है, वो जगह सारी बरकत वाली है। तो अल्लाह ताला ने उसको पहला सबसे अव्वलीन बरकत वाला घर फरमाया। और ये शिया जाकिर माज़ अल्लाह किस अंदाज से बोंगी जो है वो मिसालें देकर उसकी बेबरकती जो है वो बयान कर रहा है कि जी अगर किसी घर को कुंडी लगी रहे, कह रहे हैं एडा बेबरकता, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैंने बंदे रखे हुए हैं जो इसको बरकत देंगे। ये भी इसकी आया मुबारका के खिलाफ बात जा रही है कि अल्लाह ताला ने खुद इसको बरकत अता फरमा दी, अव्वलन ही बरकत अता फरमा दी। हाँ, वो जो पाक हस्तियां थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, इन हस्तियों ने अपने वजूद से इसको मजीद बरकतें अता फरमाई और बरकतों वाला कर दिया। लेकिन अव्वलन इसमें बरकत ही नहीं थी। इसका इनकार ये इस आया मुबारका का इनकार कहलाएगा कि माज़ अल्लाह, अल्लाह तो फरमा रहा है कि हमने जो सबसे पहला जो घर मुकर्रर किया बरकत वाला वो ये काबातुल्लाह है। और ये शिया जाकिर जो है किस तरह बरमला जो है माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अपनी बोंगी मिसालों के साथ जो है काबातुल्लाह की तौहीन कर रहा है। तो फिर जब इसके ऊपर सोशल मीडिया का जोर पड़ा और लोगों ने इसके खिलाफ वीडियोस बनाई तो इसने जो है वो अपने गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए एक वजाहत भी दी है। वो वजाहत भी आप समाअत फरमाएं। सोशल मीडिया तो कुछ दिन पहले तो एक क्लिप चल रहा है जिहड़ा बाकायदा बदनीयती नाल तैयार किया गया। मेरी एक तकरीर सी, ये सी कोई 22 मई 2023 थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्लिप की कटिंग की गई है। मैं एक मौजू बनाया कि इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, कि अल्लाह ने घर बनवाया बाबरकत जिहड़ा हिदायत दा मरकज़ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक इतनी अजीम और अकबर ज़ात ने
اس محدود مکان سے آ نہیں سکتے، حالانکہ انہیں نسبت دیتی ہے کہ میرا گھر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہاں ہم نے اپنی کھلی کھلی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان نشانیاں جو مقام ابراہیم کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے۔ اتنے میں گل کی کہ ساڈے ہاں ایسا ہوتا ہے کئی بار اسی اپنا مکان بنانے ہاں تو کسی سید نو آنے یا شاہ صاحب آؤ تے آ کے قدم رکھ دیو ذرا با برکت ہو جائے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ بے برکت وہ گھر جہدے وچ کسی سید دا قدم نہ ہو، ساڈے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ وہ پھر شاہ صاحب آتے ہیں قدم رکھتے ہیں، اسی سمجھنے با برکت ہو گئی۔ وہ میں اللہ دے گھر دے متعلق میں گل کی، میں کیا اسی گئے ہاں اتنے 2 سال جہے مکان نو کنڈی لگی رہے، بندے سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی نہیں آیا آج تک، کسی قدم نہیں رکھا، یہ بابرکت کیوں ہو سکتا ہے، بڑا بے برکت ہے۔ تو میں کیا میں گیا اللہ دے گھر، اتنے جدوں گیا کنڈی لگی ہوئی، اور کنڈی لگی ہوئے تو 2 سال بعد بھی لوگ آخر لگ پہ اتنے اس مکان نو اتنے بے برکت ہے، ایڈا بے برکت ہے، ایڈا بے برکت ہے۔ وہ اس مکان نو میں آخیا جتھے اسی بنانے ہاں کسی سید تو بغیر بے برکت سمجھنے رہ گیا اللہ دا گھر، تو انہوں بابرکت کرنے واسطے اللہ نے ایسے ایسے آثار دیتے ہیں کہ میں پھر انہیں نشاندہی کرنا شروع کی تھی۔ انہوں نے میں سب تو پہلے دسیا کہ یہ چھوٹا مکان ہے، وہ ذات اکبر ہے، یہ آ نہیں سکتی۔ انہیں ایسی ہستیاں قرار دیتیاں جنہ دے قدم آئے نے اتنے، اور اج تک وہ بابرکت ہے، یہ بھی کر دیتا گیا۔ پھر میں آخیا کہ اللہ فرماندا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ادھر ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے، وہ حضرت ابراہیم دے قدم لگے نے، سجدے دا نشان نہیں، یعنی گویا اجے تک انہاں قدماں دے نشان باقی نے، جڑے قدم اتنے آئے نے تے ایک گھر با برکت ہویا ہے۔ یہ لفظ میں اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو وضاحت کر رہا ہے، یہ وضاحت بھی ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ کسی کی وجہ سے بابرکت نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے خود اس کے اندر برکت رکھی۔ ہاں بعد میں جو بابرکت ہستیاں تھیں ان کے وجود سے اس کو مزید برکت ملی، اس کی شانوں میں مزید اضافہ ہوا، حضور کے قدم لگانے سے مزید اضافہ ہوا، صحابہ کے اندر جانے سے مزید اضافہ ہوا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے اندر جانے سے مزید اضافہ ہوا، اولیاء کرام کے اندر جانے سے مزید اضافہ ہوا۔ تو یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، مزید برکتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اولاً برکت ہی کا انکار کر دینا اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ تو اس ذاکر کی یہ جو وضاحت ہے بالکل قابل قبول نہیں ہے، شرعاً اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اسلام دشمن لوگ ہیں، اسلام کے مخالف لوگ ہیں، یہ فقط اپنا ایک نکتہ اور کسی بے بنیاد چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ ایسے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب ایک اور ذاکر کی جو ہے میں ویڈیو آپ کے سامنے پلے کروں گا، وہ ایک نوجوان ذاکر ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے بالکل شائع و ضائع ہیں۔ میں اگر وہ یہاں بیان کرنے جاؤں گا تو ہمارے سماعتیں اس چیز کی متحمل نہیں کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو سن سکیں، اور میری زبان بھی اس چیز کی متحمل نہیں کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر سکوں۔ وہ بالکل شائع و ضائع ہے۔ اس بندے نے کس انداز سے بکواس کی، اب یہ ذرا وہ بکواس سنیں۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں 2 بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے، محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑی گستاخی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام حسین سے چھوٹا لیڈر ثابت کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امام حسین کے قلب اطہر پر کتنا رنج ہوا ہوگا، کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان، جو انبیاء کے بھی امام ہیں، جو فرشتوں کے بھی امام ہیں، ان کو معاذ اللہ ان سے چھوٹا لیڈر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی گستاخی یہ کہ اس نے حضور کو چھوٹا لیڈر گردانا اور حضرت امام حسین کو بڑا لیڈر گردانا، اور اس میں جو ایک چھپی ہوئی گستاخی ہے جس کی وجہ سے اس نے حضور سرور کونین کی گستاخی کو برداشت کیا، حضور کی گستاخی کا ارتکاب کیا، وہ گستاخی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، کہ حضور کے جو فالورز ہیں وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور سرور کونین کے براہ راست جو فالورز اور متبعین ہیں
وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے۔ اب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر کے اندر موجود تھے اور اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین میں جو صحابہ موجود تھے ان کا آپس میں کمپیریزن کروایا کہ حضور کے جو فالورز، حضور کے جو متابعین صحابہ کرام تھے وہ معاذ اللہ بعد میں پھر گئے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے کفر کر دیا اور وہ جو ہے اسلام سے پھر گئے معاذ اللہ، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو اور دیگر اجلہ صحابہ کو یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اس طرح اس نے جو ہے ان کو معاذ اللہ صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس انداز سے سب سے پہلے اس نے حضور سرور کونین کی گستاخی کی، پھر اس نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی گستاخی کی۔ میں پوچھا پھر کس سے مدد مانگے؟ اللہ جل جلالہ سبحانہ اللہ جل جلالہ سبحانہ اللہ صحیح کو مدد منگو اللہ۔ میں کہ بے غیرت ملا جیڑا اللہ علی کو بچاون نہیں آیا تیری مدد کرن کی تھوا۔ تو اس انداز سے گستاخیوں سے بھرپور ان کے یہ بیانات ہوتے ہیں، ان کے یہ لیکچرز ہوتے ہیں، تو ان کو سننا حرام، ان کو پروموٹ کرنا حرام، ان کو آگے شیئر کرنا حرام اور ان کا بائیکاٹ کرنا یہ لازم ہے۔ میں حکومت سے بھی یہ استدعا کروں گا وہ اس طرح کے ذاکرین کو لگام ڈالیں، ان کے بیانات پر پابندی لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدمزوں سے بچ کر اپنا دین ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔